کائنات کا کوئی کتا سمجھتا ہے اگر حضور کے گستاخ کو کاٹنا دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم ہر بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، وقت آیا سرے پار کریں گے۔ کرو جو کرنا ہے تسی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا و مولا کے بارے میں بات نہ کرنا۔ یاد رکھنا اساں گردنا حضور کے دین واسطے رکھنا ہے۔ ہماری بات غور سے سن لو، جہاں سے گستاخ سر اٹھائے گا لبیک والے السلام علیکم، آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ میرا موضوع یقیناً صرف بلوچستان ہے، مجھے اور کسی چیز میں بھی دلچسپی نہیں ہے، اور کے پی کے ہے، تحریک انصاف میں جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، جو اپوزیشن کر رہی ہے، جو حکومت کر رہی ہے، جو دعوے وعدے نعرے ہیں، ان پہ کیا بات کرنا، یہ روزانہ کا کام ہے اور یہ روٹین ہے۔ اب ہمیں سب کو عادت ہو گئی ہے اور کتھارسس کر کے ہم ایک دوسرے کو سنا کر سوشل میڈیا پہ چیخ و پکار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے جو کل کے میرے پروگرام پہ جن دوستوں نے، کرم فرماؤں نے، دیکھنے والوں نے اسے سراہا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مگر ساتھ ہی آج رات گئے، اس وقت صبح کے 5:30 بج رہے ہیں، تقریباً 5:45 صبح کے، یہاں ٹیوزڈے مارننگ ہو رہی ہے ہیوسٹن میں، تو رات کوئی 1 بجے کے بعد سے مسلسل کالیں اور میسیجز گندے گندے، ناموس رسالت کے سپاہی جوش میں آ گئے ہیں اور وہ میری لاش بچھا دینا چاہتے ہیں۔ تو پہلے تو میں کہوں گا کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ نے مجھے بہت دیر کے بعد سنا۔ میں پاکستان 10 ماہ رہ کر آیا ہوں اور میں وہاں پر بھی بیٹھ کر ایسے ہی بولا کرتا تھا اور ہمیشہ سے ایسا ہی کہتا ہوں۔ میرا یقین کامل ہے کہ آپ ناموس رسالت کی سپاہی نہیں ہیں، آپ ناموس رسالت کو دنیا میں خراب کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک رحم دلی، صلح جوئی اور امن کے مذہب کو آپ نے تشدد کے مذہب میں تبدیل کر دیا ہے، اور دنیا انگشت بدا ہے، ششدر ہے، ڈانٹوں میں انگلیاں دبائے بیٹھی ہے۔ کوئی آئین، کوئی دین، کوئی کسی بھی قسم کا بھاشن جو ہے، جب تک اس پر عمل نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور میں نے دوران حج بیٹھ کر مسجد نبوی سے کالم لکھا تھا کہ لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، یا مرحبا، یا حبیبی مرحبا کے نعرے لگ رہے ہیں، پھٹے ہوئے پیر ہیں، شکل غربت کی، حسرت و محرومی کی علامتیں ہیں کہ جانے کتنی عمر پیسہ جمع کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اپنے لاغر بدن اٹھائے ہوئے، ان کا بوجھ اپنے سروں پہ لادے ہوئے۔ مگر جو ان کی حالت تھی، جو ان کی حرکتیں تھیں، سرگرمیاں تھیں، وہاں دیکھ کر صاف بتاتی تھیں کہ میسیج نہیں دیا۔ عقیدت میں دھاڑے تو مارتے ہیں، روتے تو ہیں، مگر اس کا میسیج 1500 سال ہونے کو آئے، ان تک پہنچا نہیں۔ یہ سمجھ نہیں سکے ابھی تک کہ یہ تنظیم کا، یہ ڈسپلن کا اور یہ یکجہتی، یونٹی کا مذہب ہے، اور یہ انسانوں کو باہم جوڑنے کا مذہب ہے، یہ رحم دلی، صلح جوئی کا مذہب ہے، یہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے کا مذہب ہے۔ مگر انہوں نے اسے تشدد کا مذہب بنا دیا ہے، قتل کا سمبل بنا دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ نہیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں، جو وہ اس نے کرنے ہیں، وہ ہم کریں گے، اور یہ اختیار اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں پھر ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ وہ لبیک کا جو لڑکا ہے، میں اسے لڑکا ہی سمجھتا ہوں، میں اس کے باپ کا بہت احترام کرتا ہوں ایک مناسب حد تک، کہ وہ علامہ خادم حسین ندوی بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، دنیا کی معلومات، جغرافیہ سے لے کر تاریخ تک وہ ایک عجیب مثالیں ان کی، اور علامہ اقبال انہیں ازبر تھا، مگر ایک کلاٹ تھا ان کے مائنڈ میں بھی، مرحوم کے، وہ اٹک گئے تھے کہیں، انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ ناموس رسالت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، کیونکہ اس نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ کائنات میں نے اس کے وجود کے لیے پیدا کی، اس کے آنے کا سبب تھی یہ کائنات،
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے نبی کی جس کی حفاظت اور ناموس کا ذمہ میرے اللہ نے اٹھایا ہو اس کی کوئی توہین بھی کر سکتا ہے کہ مجھ جیسے اور تم جیسے گھٹیا لوگ اس کے بارے میں خدا نہ خواستہ کچھ کہہ بھی دیں تو اس کی شان کم ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر تمہاری ان حرکتوں سے اسلام کا چہرہ بھی مسخ ہو رہا ہے اور بطور ریاست تم تباہی کے آخری دہانے پر کھڑے ہو۔ جنہوں نے تمہیں پیدا کیا آج وہ دیوار سے لگ چکے ہیں، لوگ ان سے بیدار مایوسی نہیں نفرت کرنے لگے ہیں، اور وہ اپنی آخری کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی، اس نظام کو کنٹینیو کرنے کی۔ بہت سارے ستون مل کر اس نظام کو بچانا چاہتے ہیں، مگر اب یہ نظام بچے گا نہیں۔ اگر اس ریاست نے چلنا ہے تو یہ انتہا پسندی، دہشت گردی اور یہ انصاف، آئین، قانون، میرٹ کا جو آپ نے دھجیاں اڑائی ہیں یہ اب ختم ہوگا، اور آپ سب کو کٹہرے مانا ہوگا۔ آپ عطا اللہ مینگل پر، اختر مینگل پر تو یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کے پاس سنگ مرمر کے بھی پرمٹ ہیں، فیکٹریاں ہیں، اور کرومائٹ کی بھی ہیں، اور فلانی بھی ہیں، اربوں کھربوں پٹی ہیں، بچے باہر ہیں۔ کم از کم قانونی طور پہ لائسنس تو ہے نا۔ یہ تو آپ کے ٹرولر بھی مانتے ہیں، کیونکہ آپ نے مارنگ کے بعد ان کے پیچھے بھی ٹرولر لگا دیے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر اتنا بڑا رقبہ نہ ہوتا بلوچستان کا، اور یہ مدنیات نہ ہوتی، یہ سمندر نہ ہوتا، تو تم ہمیں بھی بنگالیوں کی طرح الگ کر چکے ہوتے۔ اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ ان کی غربت، ان کی ناخواندگی کو جو آپ نے کنٹینیو کیا ہے، انہیں آپ جو برداشت کر رہے ہیں، جو روز ٹیز کرتے ہیں کہ بلوچیوں کے پاس ہے کیا، ننگے بھوکے، وہ ننگا بھوکا آپ نے رکھا ہوا ہے اور لوٹ کر آپ لے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ توجہ اب ہٹانا چاہتے ہیں کہ جب نوشکی میں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ حملہ ہوتا ہے، 7 آپ کے اہلکار مارے جاتے ہیں اور 13 زخمی ہوتے ہیں، اور باغی کہتے ہیں کہ ہم نے 90 مارے ہیں۔ سچ جھوٹ تو اللہ جانتا ہے، مگر آپ پر یقین کوئی کمی کرتا ہے کہ آپ تو بڑی بڑی جنگیں ترانوں میں لڑ کر جیت چکے ہیں، نغموں میں جیت چکے ہیں، اور آپ اختر مینگل پر اس لیے حملہ کر رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے بول رہا ہے، حقوق کی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کے جائز کاموں کو ناجائز بتا رہے ہیں، مگر ان کا حساب نہیں دے رہے کہ کشتیوں سے لے کر ٹرکوں تک ڈیزل ایران سے کیسے پہنچتا ہے، فروٹ کیسے افغانستان سے آتا ہے اور کراچی میں بغیر کسی سرکاری کھاتے کے بکتا ہے، اور جانے کیا کیا ہوتا ہے، یا کراچی تک اسلحہ کیسے پہنچتا ہے سینکڑوں چوکیوں کی موجودگی میں۔ آپ اس کا احتساب نہیں چاہتے، اسے دبانے کے لیے، جس کی ویڈیو ہر طرف موجود ہے، ہر شخص سوال کر رہا ہے کہ یہ پورے ملک میں جگہ جگہ یہ دہشت، یہ تشدد اور یہ جو مقتل بنا دیا ہے آپ نے، یہ کیسے بنا، اور اس میں بنیادی طور پہ کون انوالو ہے؟ ان سوالوں سے اور ان کا جواب دینے سے بچنے کے لیے آپ اب لوگوں کو ہمیشہ سے بدنام کرتے آئے، مگر اب آپ بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں، اور انہی ٹرولر کے ذریعے کرتے ہیں جس کا راستہ آپ نے عمران خان کو دکھایا تھا، اور وہ انہی ٹرولر کو پیدا نئے ٹرولر لا کر یا پرانوں کو ساتھ بٹھا کر آپ سے اپنے بدلے چکا رہے ہیں۔ میں عمران خان کے سیاسی کبھی حمایتی نہیں رہا، مگر میں یہ یقین رکھتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ جو لاوا 70، 72، 74 سال سے اندر ہی اندر کھا رہا تھا 25 کروڑ عوام کو، عمران خان نے اسے باہر نکالنے کا موقع دیا ہے۔ وہ نفرت، وہ مایوسی اور وہ جھنجھلاہٹ باہر آ گئی ہے، اور آپ سے اب وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی۔ آپ ٹامک ٹوئیاں ہی نہیں مار رہے، ہاتھ پائی نہیں مار رہے، آپ حماقتوں پر اتر آئے ہیں، اور آپ کو یہ بدلنا ہوگا۔ میں یہ بات بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ لبیک کے لڑکے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بار کے
سیمینار میں جا کر عید میلاد النبی کے نام پر افطاری کے نام پر جا کر عدالتوں کو دھمکیاں دے اور یہ کہے کہ اگر تم سزا نہیں دو گے تو مذہب کے اس طرح سے ہم سزا دیں گے. مجھے ایک خاتون نے ایک ویڈیو بھیجا ہے جو قادیانی خاتون ہے احمدی. انہوں نے دکھایا ہے کہ 3-4 انہی کے لبیک کے شیطان ایک احمدی عبادت گاہ کے باہر کھڑے ہوئے گندے گندے نعرے لگا رہے ہیں اور ان کے لوگ جو عبادت کے لیے آئے تھے چور راستے سے پچھلی گلی کے راستے سے نکل کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے. میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں دنیا کے ہر رنگ نسل مذہب کے لوگ رہتے ہیں, ہر زبان بولنے والے کے لوگ رہتے ہیں, اور مجھے کبھی 40 سال میں کسی نے روک کر یہ نہیں کہا کہ محمد تمہارا نام محمد ہے اور ہم تمہیں ناپسند کرتے ہیں, یا میرا کوئی کام کسی نے روکا ہو. لاکھ یہاں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوں امیگرینٹ کے خلاف, یہ ان کا حق ہے, ان کی زمین ہے. تم تو اپنے آپ مسلمان کو جن کے نام پر تم نے ملک بنایا پاکستان, ایک خاص مدت کے بعد تم نے تو انہیں بھی آنے نہیں دیا, انہیں بھی بھارت کا ایجنٹ بنا دیا. تم نے تو ان بہاریوں کو جنہوں نے تمہاری خاطر جانیں دی, اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں لٹوائی, تم نے تو انہیں بھی نہیں آنے دیا, اور جو آئے انہیں شناختی کارڈ دینے سے انکار کر دیا. تم انہیں آج بھی غیر ملکی قرار دیتے ہو. تم سے بڑا احسان فراموش تو تاریخ نے دیکھا ہی نہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ بھول گئے ہیں یا تمہارے نشے میں مست ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ بندوق سے سب ڈرتے ہیں. میرے نبی نے صلح حدیبیہ کی تھی, مصلحت وہ ہمیں سمجھا کے گئے تھے کہ ان کی ایک ذات میں اسپریچولیٹی, پالیٹکس, دنیا داری سب تھی, اور انہیں معلوم تھا کہ کون سی چیز کب استعمال کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے, کس کو راستہ دینا ہے, کس کا راستہ روک لینا ہے, کہاں اڑ جانا ہے, کہاں کھڑے ہونا ہے, کہاں مڑ جانا ہے. تو دنیا کے سارے انسان ایسی خصوصیات رکھتے ہیں, ان میں اعلیٰ و درجہ اعلیٰ و عرفہ صلاحیتیں تھیں, وہ ان میں یکتا تھے, یگانہ تھے. ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں. تو لوگ آپ سے ڈرتے ہیں, صرف آپ سے گھبراتے ہیں کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں, وہ بیماریوں سے مر رہے ہیں, بے روزگاریوں سے مر رہے ہیں, ملاوٹ سے مر رہے ہیں, وہ دھوکے دہی سے مر رہے ہیں. مگر گولی سے مرنے سے ہر انسان نیچرلی ڈرتا ہے. اگر انہیں شعور آ جائے کہ وہ ایک ایک کر کے مر رہے ہیں تو کیوں نہ ایک ساتھ نکل کے کچھ مر جائیں اور مارنے والوں کو فارغ کر دیں ایک ہی دفعہ میں, اور اپنے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اور وہ دن آئے گا, اور شاید کہیں قریب آ گیا ہے. اگر آپ نہیں مانے, آپ نہیں سدھرے, 77 سال بہت ہوتے ہیں. اور یہ جو لوگ آپ پروپیگنڈا کرواتے ہیں نا, اربوں روپے کے بجٹ سے لڑائی, جو بجٹ آپ کو لڑنے کے لیے دشمن سے حفاظت کے لیے دیا گیا تھا, آپ اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 77 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے. 77 سال میں 3 نسلیں فارغ ہو گئیں, جو بھوک سے مر گئیں, بیماری سے مر گئیں, پیاس سے مر گئیں, اور جو بے روزگاری سے مر گئیں, اور جو محرومیوں, حسرتوں, ناکامیوں کا شکار ہو کر مر گئیں. تم چاہتے ہو کہ 3 نسلیں اور, یا یہ سلسلہ چلتا رہے, جاری رہے, اور تم عیش کرتے رہو, تمہارے بچے, تمہارے گھرانے, تمہاری نسلیں مغرب اسی امریکہ میں عیش کرتی رہے جس کے خلاف تم نے قوم کو بہکایا ہے. تم US ایک سے 20 سال میں $1 بلین کھا گئے, تعلیم کے نام پہ کھا گئے, ڈیولپمنٹ آف ڈیموکریسی کے نام پر کھا گئے, وومن رائٹس کے نام پہ کھا گئے, ہیومن رائٹس کے نام پر کھا گئے, اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی تم نے, سب کھا گئے. اور اگر تم ڈیولپمنٹ ہونے دیتے, شعور آنے دیتے, تو نہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہوتے, اور نہ یہ لبیک پیدا ہو سکتی تھی کہ جن کے سروں پہ کنٹرول بنے ہوئے ہیں. جو پاگل ہو گئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا نبی, جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا محسن انسانیت تصور کیا جاتا ہے, قرار دیا جاتا ہے, وہ صلح رحمی, صلح جوئی کا قائل تھا. وہ اپنے دشمنوں کو, اپنی اہانت کرنے والوں کو درگزر سے اگنور کر کے معاف کر دیتا تھا. مگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم قتل کر دیں گے, ہم مذہب کے اسطورے سے گردن کاٹ دیں گے.
یہ کسی کو جینے نہیں دیں گے، چاہے وہ سنا سہیل ہو. یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور انسان کے درمیان کبھی معاملہ تھا وہ اب ہمارے اور انسان کے درمیان ہے. میں چیخ کر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ عدالت فیصلہ ان کے حق میں نہیں دے گی تو وہ خود فیصلے کرنے شروع کر دیں گے. اگر اس ریاست کو چلنا ہے، جو اب یہ چلتی ہوئی نہیں نظر آتی، کہ جب بار وکلا متشدد اور فاطر العقل لوگوں کو بلا کر ان کی باتوں پر تالیاں بجاتے ہوں، جھومتے ہوں، ناچتے ہوں، اور عدالتیں جن کے دباؤ میں ہوں، وہ معاشرے زیادہ دیر سروائیو نہیں کرتے. وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کرتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ مٹھی میں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے. کوئی دن ہے جو دہشت گردی نہیں ہوتی، کوئی دن ہے جہاں انتہا پسندی کے واقعات وہاں نہ ہوتے ہوں، کوئی دن ہے جو مہنگائی کی خبریں نہ آتی ہوں. آپ کتنے اختر مینگل کو روکو گے؟ کتنے؟ آپ کی اسمبلی میں جو آپ کے کنٹرول میں، وہاں پھر بھی لوگ کھڑے ہو کے چیخ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے والے وہ لوگ جو بلوچستان سے آئے ہیں وہ اپنے علاقوں میں بھی نہیں جا سکتے. وہاں کھڑے ہو کر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے لوگ لاپتہ نہیں ہیں. تم لاکھ کوشش کر لو، تم چھپا نہیں پائے. تم لاکھ کہو کہ امریکہ میں، برطانیہ میں، بھارت میں بھی لوگ لاپتہ ہوتے ہیں. لوگ تمہاری ایسی باتوں پہ ہنستے ہیں اب، اور ہنسنا بھی چاہیے کہ جب تمہاری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تم آئیں بائیں شائیں بکنا شروع کر دیتے ہو. بہتر یہ ہے کہ تم اپنے خانوں میں جاؤ. اس ملک میں جو تم نے اللہ کے نام پر بظاہر لیا اور وہ بھی ثابت ہو گیا جھوٹ ہے. آج یہ حالت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان الگ پریشان ہیں کہ بی بی سی کی رپورٹ آتی ہے جس میں بتایا گیا ہے ویڈیو میں کہ مسلمانوں پہ جینا تنگ ہو گیا، ان کے کاروبار بند کروائے جا رہے ہیں. زبردستی ان کی دکانوں پہ ان کے نام لکھوائے جاتے ہیں تاکہ کسٹمر دور سے دیکھ لے کہ یہ مسلمان کی دکان ہے اور یہ ہندو کی ہے. مسلمان کی ہے تو وہاں جائے نہیں. وہ انہیں بھوک سے مرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. تجاوزات کے نام پہ ان کے صدیوں پرانے مکانات گرائے جا رہے ہیں اور حکومت خاموش ہے اور دنیا بھی خاموش ہے، کیونکہ آپ کو اپنے کیے کی سزا تو ملنی ہے نا. جو آپ نے تاریخ کے ساتھ کیا ہے اس کی رسوائی کا انتظام کیا ہے، اور جو اپنے نسلوں کی تباہی کے لیے کیا ہے تو وہ دیکھ نہیں رہا ہے. تم کب تک اپنے آپ سے جھوٹ بولتے رہو گے؟ کب تک دھوکہ دیتے رہو گے؟ تم یہ بتاتے رہو گے کہ یہ اسلامی ملک ہے اور یہاں اسلامی رسومات ہوں گی، مغرب و امریکہ کے خلاف نعرے بھی مارو گے، ان کا ویزا بھی لو گے، اور اگر ویزا نہیں ملے گا تو ہاہاکار مچاؤ گے، کشتیوں میں جا کے ڈوب مرو گے، مگر وہاں پہنچنا بھی چاہو گے. مگر جو اللہ کو مانتے ہیں، جو رسولوں کو پہچانتے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں. مگر جن کے ہاں کوئی نہ اللہ کا وجود ہے نہ کسی رسول کا نام ہے، چائنا جیسے، وہ ہمارا سوچے ان سے دوستی ہے. سمندروں سے گہری تمہاری ان سے تعلق ہے، اور وہ تمہیں ٹکے کو بھی نہیں پوچھتے. وہ اپنے فائدے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں اور تم ٹکے میں بکتے ہو ان کے ہاتھوں. اگر تم ان سچائیوں کو جان لو گے تو شاید حالات بہتر ہو سکے. شاید اب بھی وہ کہیں وقت بچا ہو کہ ہم اسے ایک اچھی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں. یہاں امن ہو، خوشحالی ہو، ترقی ہو، تعلیم ہو، شعور ہو، غربت کا نام و نشان مٹ جائے، نہ مٹے تو کم ہو جائے. کم سے کم صاف پانی ہی ملنے لگے، لوگوں کو ویکسین ہی ملنے لگے، ملیریا سے بچ جائیں، مچھروں سے بچ سکیں. 2 وقت نہ مل سکے تو 1 وقت ہی پراپر روٹی مل جائے. 4 کروڑ بھکاری ہیں جن کا کسی ریاست کے معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی مقدر میں انہیں یہ یقین دلا دیا گیا کہ تم سے مانگنے کے لیے نسل در نسل پیدا ہوئے ہو. یہ مملکت خدا داد ہے اور تم ناموس صحابہ کے اور ناموس رسول کے سپاہی ہو. تمہیں یہ بھوک ننگ نظر نہیں آتا، اور یہ جتنے سپاہی ہیں اسی طبقے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے ہاں بھوک ننگ وحشیانہ طور پر رقص کر رہی ہے. میری خواہش ہے
کہ اللہ تمہیں شعور دے، عقل دے، سمجھ دے کہ مذہب، رسول، اللہ، یہ سب پردہ ہے ان پہ، یہ اللہ کے، اس کے رسول کے اور اس آدمی کے درمیان ہے۔ اور یہ میں کیسے مان لوں کہ تم ناموس صحابہ کے، ناموس رسالت کے، ناموس مذہب کے سپاہی ہو، کہ جس ان سب کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے کہ میں ہوں اس کا ذمہ دار، میں ہوں محافظ، کہ رہتی دنیا تک یہ سب کام اس کے ذمے ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو پڑھ کے دیکھ لو، کسی سے پڑھوا کے دیکھ لو۔ اسی لیے قبریں الگ الگ رکھی گئیں کہ ہم ایک دوسرے کا حشر نہ دیکھ سکیں۔ اس نے پردہ رکھا ہے جان بوجھ کے کہ یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے، آپ کا اور میرا معاملہ نہیں ہے۔ میں اگر اسے مانتا ہوں تو اب پہ خود پہ احسان کرتا ہوں، تم پہ نہیں کرتا یا اس پہ نہیں کرتا۔ اور اگر میں نہیں مانتا ہوں تو یہ تمہارے خلاف نہیں جاتا، اس کا حساب تم نے نہیں دینا ہے، میں نے دینا ہے۔ میرے کسی بچے نے بھی نہیں دینا، میرے کسی باپ نے، ماں نے، بھائی نے، بہن نے بھی نہیں دینا، نہ تمہارے ماں باپ، بہن، بھائی، بچوں نے دینا ہے تمہارا حساب، تم نے دینا ہے۔ تمہارا گریبان کھینچا جائے گا، تمہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، مجھے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سیکھو دنیا سے کہ بڑی قومیں، بڑی سویلائزیشن، ترقی، خوشحالی صرف ان کا مقدر ٹھہری جنہوں نے دوسروں کے معاملات میں مداخلت سے اجتناب برتا ہے۔ جو دور رہے ہیں صرف یہ دیکھو کہ میرا تم سے لین دین کیسا ہے، میرا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، میری زبان کیسی ہے، میں اپنے قول کا کتنا پکا اور کچا ہوں، میں اپنی بات پہ کتنا کھڑا رہ سکتا ہوں، کب بھاگ جاتا ہوں، میں لوگوں کا کتنا مددگار ہوں اور ان کا کتنا دشمن ہوں، ان کے حق میں کتنا آگے آتا ہوں اور کب پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اور کب ان پہ ظلم کرتا ہوں، کب ان کے خلاف ہونے والے ظلم کے پر میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ ہے انسانیت کا سبق، یہ ہے ہر مذہب کا سبق، اور اسے جامع کیا، کمپوز کیا میرے نبی نے، اور بتایا کہ تم میں کوئی متقی و پرہیزگار نہیں ہے، وہ متقی و پرہیزگار ہے جنہوں نے حقوق اللہ کی بجائے اللہ کے ساتھ حقوق انسان ادا کیے، حقوق العباد جنہیں کہا گیا، وہ اللہ کے متقی و پرہیزگار ہے۔ تم نہیں ہو جو تلوار لیے، بندوق لیے، گولی لیے، چھری لیے، کبھی احمدی مسجد کے باہر کھڑے ہو، کبھی عدالت کو چیلنج کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم اس طرح لیے پھر رہے ہیں۔ تم جہنمی ہو، یقین رکھو تم جہنمی ہو۔ میں اس سے زیادہ آج اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں صرف اتنا آخر میں یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس ریاست کو یہاں تک پہنچایا ہے، اب بھی شاید کہیں موقع ہے کہ ہم محفوظ رہ سکیں، بڑی تاریخی شرمندگی سے بچ سکیں، کہ ہم اپنے کرداروں کو پہچانیں، اپنے معاملات کو سمجھیں، اپنے اپنے خانوں دائروں میں جائیں۔ لوگوں کے خلاف مہم چلانے سے، میرے ہو یا اختر مینگل کے ہو، اور یہ کہنے سے کہ یہ گوادر تو $30 لاکھ میں ریاست نے خریدا تھا، یہ اختر مینگل کے باپ دادا کا گوادر نہیں ہے، تو ریاست کون ہے؟ وہ کوئی جاگیردار ہے، یا اس نے اپنے پیسے سے خریدا تھا، یا اپنے گھر سے لائے تھے جنرل کرنل، یہ عوام کے پیسے سے خریدا تھا نا، یہ عوام کا ہی ملک ہے نا، تو اسے ملک رہنے دو، اسے عوام کی شرکت کے ساتھ ہی چلا سکتے ہو۔ اگر اس میں عوام کی شرکت نہیں ہوگی، ان کی دلچسپی نہیں ہوگی، ان کی لائلٹی اور آنیسٹی نہیں ہوگی، تم یہ ریاست نہیں چلا سکتے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔